السلام علیکم۔ آج ہم پڑھتے ہیں منٹو کے افسانے 14ویں کا چاند۔ اکثر لوگوں کا طرز زندگی ان کے حالات پر منحصر ہوتا ہے اور بعض بیکار اپنی تقدیر کا رونا روتے ہیں، حالانکہ اس سے حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں اگر حالات بہتر ہوتے تو وہ بھی ضرور دنیا میں کچھ کر دکھاتے۔ بیشتر ایسے بھی ہیں جو مجبوریوں کے باعث قسمت پر شاکر رہتے ہیں۔ ان کی زندگی ان ٹرام کاروں کی طرح ہے جو ہمیشہ ایک ہی پٹری پر چلتی رہتی ہے۔ جب کنڈم ہو جاتی ہے تو انہیں محض لوہا سمجھ کر کسی کباڑی کے پاس فروخت کر دیا جاتا ہے۔ ایسے انسان بہت کم ہیں جنہوں نے حالات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے زندگی کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھالی۔ ٹامسن ویلسن بھی اسی قبیل سے تھا۔ اس نے اپنی زندگی بدلنے کے لیے انوکھا قدم اٹھایا، پر اس کی منزل کا چونکہ کوئی پتہ نہیں تھا، اس لیے اس کی کامیابی کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس کے اس انوکھے پن کے متعلق میں نے بہت کچھ سنا۔ سب سے پہلے لوگ یہی کہتے کہ وہ خلوت پسند ہے، لیکن میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ کسی نہ کسی ہیلے اسے اپنی داستان زندگی بیان کرنے پر آمادہ کر لوں گا، کیونکہ مجھے دوسرے آدمیوں کے بیان کی صداقت پر اعتماد نہیں تھا۔ میں چند روز کے لیے ایک صحت افزا مقام پر گیا، وہیں اس سے ملاقات ہوئی۔ میں نے دریا کنارے اپنے میزبان کے ساتھ کھڑا تھا کہ وہ ایک دم پکار اٹھا، ویلسن۔ میں نے پوچھا، کہاں ہے؟ میرے میزبان نے جواب دیا، ارے بھائی، وہی جو منڈیر پر نیلی قمیص پہنے ہماری طرف پیٹ کیے بیٹھا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مجھے نیلی قمیص اور سفید بالوں والا سر نظر آیا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ وہ مڑ کر دیکھے اور ہم اسے سیر و تفریح کے لیے ساتھ لے جائیں۔ اس وقت سورج کا عکس دریا میں ڈوب رہا تھا، سیر کرنے والی چہچہا رہے تھے۔ اتنے میں گرجے کی یک آہنگ گھنٹیاں بجنے لگی۔ میں اس وقت قدرت کی دل فریبیوں سے اس قدر مسحور ہو چکا تھا کہ ویلسن کو اپنی طرف آتے نہ دیکھ سکا۔ جب وہ میرے پاس سے گزرا تو میرے دوست نے اسے روک لیا اور اس کا مجھ سے تعارف کرایا۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا، لیکن کسی قدر بے اعتنائی سے میرے دوست نے اس کو محسوس کیا اور اس کو شراب کی دعوت دی۔ مدعو کیے جانے پر وہ مسکرایا، اگرچہ اس کے دانت خوبصورت نہ تھے، پھر بھی اس کی مسکراہٹ دلکش تھی۔ وہ نیلی قمیص اور خاکستری پتلون پہنے تھا جو کسی حد تک میلی تھی۔ اس کے لباس کو اس کے جسم کی ساخت سے کوئی مناسبت نہیں تھی۔ اس کا چہرہ لمبوترا، پتلے ہونٹ اور آنکھیں بھورے رنگ کی تھی۔ چہرے کے خطوط نمایاں جن سے نمایاں تھا کہ جوانی میں وہ ضرور قبول صورت ہوگا۔ وضع قطع کے اعتبار سے وہ کسی بیمہ کمپنی کا ایجنٹ معلوم ہوتا تھا۔ ہم چہل قدمی کرتے ایک ریستوران میں پہنچ کر اس سے ملحقہ باغیچے میں بیٹھ گئے اور بیرے کو شراب لانے کے لیے کہا۔ ہوٹل والے کی بیوی بھی وہاں موجود تھی۔ ادھیڑ پن کی وجہ سے اب اس میں وہ بات نہیں رہی تھی، لیکن چہرے کا نکار اب بھی گزری ہوئی کراری جوانی کی چولیاں کھا رہا تھا۔ 30 سال پہلے بڑے بڑے آرٹسٹ اس کے دیوانہ تھے۔ اس کی بڑی بڑی شرابی آنکھوں اور شہد بری مسکراہٹوں میں عجب دلکشی تھی۔ ہم تینوں بیٹھے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ چونکہ موضوع دلچسپ نہیں تھا، اس لیے ویلسن تھوڑی دیر کے بعد رخصت مانگ کر چلا گیا۔ ہم بھی اس کے رخصت ہونے پر اداس ہو گئے۔ راستے میں میرے دوست نے ویلسن کے بارے میں کہا، مجھے تو تمہاری سنائی ہوئی کہانی بے سر و پا معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس قسم کی حرکت کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، کوئی شخص کسی کی فطرت کے متعلق صحیح اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ مجھے تو وہ عام انسان دکھائی دیتا ہے جو چند محفوظ کفالتوں کے سہارے کاروبار سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ تم یہی سمجھو، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن دریا کنارے ویلسن ہمیں پھر دکھائی دیا۔ برے رنگ کا لباس پہنے، دانتوں میں پائپ دبائے کڑا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے چہرے کی جریوں اور سفید بالوں سے بھی جوانی پھوٹ رہی ہے۔ ہم کپڑے اتار کر پانی کے اندر چلے گئے۔ جب میں نہا کر باہر نکلا تو ویلسن زمین پر اوندے منہ لیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ میں سگریٹ سلگا کر اس کے پاس گیا۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، بس نہا چکے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، آج تو لطف آ گیا۔ دنیا میں اس سے بہتر نہانے کی اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ تم یہاں کتنی مدت سے ہو؟ اس نے جواب دیا، 15 دن سے۔ یہ کہہ کر وہ دریا کی مچلتی ہوئی نیلی لہروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے باریک ہونٹوں پر لطیف سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ پہلی بار یہاں آتے ہی مجھے اس جگہ سے محبت ہو گئی۔ تمہیں اس جرمن کا قصہ معلوم ہے جو ایک بار یہاں لنچ کرنے آیا اور یہیں کہو کہ رہ گیا؟ وہ 40 سال یہاں رہا۔ میرا بھی یہی حال ہوگا، 40 برس نہیں تو 25 تو کہیں نہیں گئے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی گفتگو جاری رکھے۔ اس کے الفاظ سے ظاہر تھا کہ اس کے افسانے کی حقیقت ضرور کچھ ہے۔ اتنے میں میرا دوست بھیگا ہوا ہماری طرف آیا، بہت خوش تھا کیونکہ وہ دریا میں 1 میل تیر کر آ رہا تھا۔ اس کے آتے ہی ہماری گفتگو کا موضوع بدل گیا اور بات ادھوری رہ گئی۔ اس کے بعد ویلسن سے متعدد بار ملاقات ہوئی۔ اس کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی۔ وہ اس جزیرے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ ایک دن چاندنی رات کا لطف اٹھانے کے بعد میں نے اور میرے دوست نے سوچا کہ چلو مونٹی سلارو کی پہاڑی کی سیر کریں۔ میں نے ویلسن سے کہا کہ آؤ یار، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ویلسن نے میری دعوت قبول کر لی، لیکن میرا دوست ناسازی طبع کا بہانہ کر کے ہم سے جدا ہو گیا۔ خیر، ہم دونوں پہاڑی کی جانب چل دیے اور اس سیر کا خوب لطف اٹھایا۔ شام کے دھند لکے میں تکے ماندے بھوکے سرائے میں آئے۔ کھانے کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا جو بہت لذیذ ثابت ہوا۔ شراب انگور کی تھی۔ پہلی بوتل تو سویا کھانے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ دوسری کی آخری جام پینے کے بعد میرے اور ویلسن کے دماغ میں بیک وقت یہ خیال سمانے لگا کہ زندگی کچھ ایسی دشوار نہیں۔
ہم اس وقت باغیچے میں انگوروں سے لدی ہوئی بیل کے نیچے بیٹھے تھے۔ رات کی خاموش فضا میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سرائے کی خادمہ ہمارے لیے پنیر اور انجیریں لے آئی۔ ویلسن تھوڑے سے وقفے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا، ہمارے چلنے میں ابھی کافی دیر ہے، چاند کم از کم 1 گھنٹے تک پہاڑی کے اوپر آئے گا۔ میں نے کہا، ہمارے پاس فرصت ہی فرصت ہے، یہاں آ کر کوئی انسان بھی اجرت کے متعلق نہیں سوچ سکتا۔ ویلسن مسکرایا، فرصت؟ کاش لوگ اس سے واقف ہوتے، ہر انسان کو یہ چیز مفت میسر ہو سکتی ہے، لیکن لوگ کچھ ایسے بیوقوف ہیں کہ وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کم بخت اتنا سمجھنے کے بھی اہل نہیں کہ کام کرنے سے غرض صرف فرصت حاصل کرنا ہے۔ شراب کا اثر عموماً بعض لوگوں کو غور و فکر کی طرف لے جاتا ہے۔ ویلسن کا خیال اپنی جگہ درست تھا، مگر کوئی اچوتی اور انوکھی بات نہیں تھی۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور کہنے لگا، جب میں پہلی بار یہاں آیا تو چاندنی رات کا سما تھا، آج بھی وہی 14ویں کا چاند آسمان پر نظر آئے گا۔ میں مسکرا دیا، ضرور نظر آئے گا۔ وہ بولا، دوست میرا مذاق نہ اڑاؤ، جب میں اپنی زندگی کے پچھلے 15 برسوں پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یہ طویل عرصہ 1 مہینے کا دھندلا کا وقفہ سا لگتا ہے۔ وہ رات جب پہلی بار میں نے چبوترے پر بیٹھ کر چاند کا نظارہ کیا، کرنیں دریا کی سطح پر چاندنی کی پترے چڑھا رہی تھی۔ میں اس وقت شراب ضرور پی رکھی تھی، لیکن دریا کے نظارے اور آس پاس کی فضا نے جو نشہ پیدا کیا وہ شراب کبھی پیدا نہ کر سکتی۔ اس کے ہونٹ خشک ہونے لگے۔ اس نے اپنا گلاس اٹھایا مگر وہ خالی تھا۔ ایک بوتل منگوا لی گئی۔ ویلسن نے 2-4 بڑے بڑے گھونٹ پیے اور کہنے لگا، اگلے دن میں دریا کنارے نہایا اور جزیرے میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ بڑی رونق تھی۔ معلوم ہوا کہ حسن و عشق کی دیوی ایفروڈائٹ کا تہوار ہے، مگر میری تقدیر میں سدا بینک کام منتظم ہونا ہی لکھا ہوتا تو یقیناً مجھے ایسی سیر کبھی نصیب نہ ہوتی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم کسی بینک کے منیجر تھے؟ ہاں بھائی تھا، وہ رات میری قیام کی آخری رات تھی، کیونکہ پیر کی صبح مجھے بینک میں حاضر ہونا تھا۔ پر جب میں نے چاند، دریا اور کشتیوں کو دیکھا تو ایسا بے خود ہوا کہ واپس جانے کا خیال میرے ذہن سے اتر گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گزشتہ واقعات تفصیل سے بتایا اور کہنے لگا، وہ جزیرے میں 15 سال سے مقیم ہے اور اب اس کی عمر 49 برس کی تھی۔ پہلی بار جب وہ یہاں آیا تو اس نے سوچا کہ ملازمت کا توق گلے سے اتار دینا چاہیے اور باقی زندگی کے باقی ایام یہاں کی مسحور کن فضاؤں میں گزارنے چاہیے۔ جزیرے کی فضا اور چاند کی روشنی ویلسن کے دماغ پر اس قدر غالب آئی کہ اس نے بینک کی ملازمت ترک کر دی۔ اگر وہ چند برس اور وہاں رہتا تو اسے معقول پینشن مل جاتی، مگر اس نے اس کے متعلق پرواہ نہیں کی۔ البتہ بینک والوں نے اس کی خدمات کے عوض انعام دیا۔ ویلسن اپنا گھر بیچا اور جزیرے کا رخ کیا۔ اس کے اپنے حساب کے مطابق وہ 25 برس تک زندگی بسر کر سکتا تھا۔ میری اس سے کئی ملاقاتیں ہوئی۔ اس دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ بڑا اعتدال پسند ہے۔ اس سے کوئی ایسی بات گوارا نہیں جو اس کی آزادی میں خلل ڈالے۔ اس وجہ سے عورت بھی اس کو متاثر نہ کر سکی۔ وہ صرف قدرتی مناظر کا پرستار تھا۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد صرف اپنے لیے خوشی تلاش کرنا تھا اور اسے یہ نایاب چیز مل گئی تھی۔ بہت کم انسان خوشی کی تلاش کرنا جانتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا وہ سمجھدار تھا یا بیوقوف، اتنا ضرور ہے کہ اپنی ذات کے ہر پہلو سے بخوبی واقف تھا۔ آخری ملاقات کے بعد میں نے اپنے میزبان دوست سے رخصت چاہی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ اس دوران میں جنگ چڑ گئی اور 13 برس تک اس جزیرے پر نہ جا سکا۔ 13 برس کے بعد جب میں جزیرے پر پہنچا تو میری دوست کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی۔ میں نے ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا۔ کانے پر اپنے دوست سے ویلسن کے متعلق بات ہوئی۔ وہ خاموش رہا۔ اس کی یہ خاموشی بڑی افسردہ تھی۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کر لی؟ میرے دوست نے آہ بھری یہ درد بری داستان میں تمہیں کیا سناؤ۔ ویلسن کی اسکیم معقول تھی کہ وہ 25 برس آرام سے گزار سکتا ہے، پر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ آرام کے 25 برس گزارنے کے ساتھ ہی اس کی قوت ارادی ختم ہو جائے گی۔ قوت ارادی کو زندہ رکھنے کے لیے کشمکش ضروری ہے۔ ہموار زمین پر چلنے والے پہاڑیوں پر نہیں چڑھ سکتے۔ اس کا تمام روپیہ ختم ہو گیا۔ ادھار لیتا رہا، لیکن یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا؟ قرض خواہوں نے اسے تنگ کرنا شروع کیا۔ آخر ایک روز اس نے اپنی جھونپڑی کے اس کمرے میں جہاں وہ سوتا تھا بہت سے کوئلے جلائے اور دروازہ بند کر دیا۔ صبح جب اس کی نوکرانی ناشتہ تیار کرنے آئی تو اسے بے ہوش پایا۔ لوگ اسے اسپتال لے گئے، بچ گیا، پر اس کا دماغ قریب معاف ہو گیا۔ میں اسے ملنے گیا لیکن وہ کچھ اس طرح حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا جیسے مجھے پہچان نہیں سکا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا، اب کہاں رہتا ہے؟ گھر بار تو اس کا نیلام ہو گیا ہے، پہاڑیوں پر آوارہ پھرتا رہتا ہے۔ میں نے 1-2 مرتبہ اس سے پکارا مگر وہ میری شکل دیکھتے ہی جنگلی ہرنوں کی طرح کلانچے پر دوڑ گیا۔ 2-3 دن کے بعد جب میں اور میرے دوست چہل قدمی کر رہے تھے کہ میرا دوست زور سے پکارا، ویلسن! میری نگاہوں نے اسے زیتون کے درخت کے پیچھے چھپتا دیکھا۔ ہمارے قریب پہنچنے پر اس نے کوئی حرکت نہ کی، بس ساکت و سامت کھڑا رہا۔ پیر ایک کے جوانوں کی مانند وہ بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے پیر اس کو کبھی نہ دیکھا۔ گھر واپس آیا تو 1 برس کے بعد میرے دوست کا خط آیا کہ ویلسن مر گیا۔ اس کی لاش پہاڑی کے کنارے پڑی تھی۔ چہرے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ سوتے میں دم نکل گیا ہے۔ اس رات 14ویں کا چاند تھا۔ میرا خیال ہے شاید یہ 14ویں کا چاند ہی اس کی موت کا سبب ہو۔